ایک سلام ہے جو آپ کو پڑھنا ہارڈلی ہاف منٹ کا، آپ جب یہاں قبرستان میں جائیں وہ سلام پڑھو، اور یہ سلام امیر المومنین سے، وہاں لکھا ہوا ہے قال امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ میں نے اس قبرستان میں نہیں دیکھا، ہو سکتا ہو میں بھی، میرے نگاہ سے وہ ہو گیا، جہاں ہم وادی السلام میں جا کے پڑھے تھے، ہوگا یہاں پہ، ورنہ اگر کسی کو چاہیے تو آپ مجھے واٹس اپ کیجئے، میں واٹس اپ پہ آپ کو بھیج دوں گا۔ ہارڈلی 30 سیکنڈز کا سلام، لیکن اس کا ثواب سنو خالی، یہ میں نہیں کہہ رہا، وہاں مولا کا نام لکھا ہوا ہے قال امیر المومنین، وہ سلام شروع ہوتا ہے السلام علیکہ یا اہل لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا اللہ بحق لا الہ الا اللہ، اس کا اینڈ ہوتا ہے کیفا وجدتم قول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم۔ ہارڈلی 30 سیکنڈز کا ہوگا، لیکن اس کا ثواب میرا مولا بول رہے، مولا مشکل کشا بول رہے، مولا بول رہے جو یہ سلام پڑھے گا اس کے اور اس کے ماں باپ کے اللہ اسی وقت 25 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ کتنے ریلیکس ہو کے سنیں نہیں آپ، میرے گناہ ہی نہیں ہیں کیا معاف ہوں گے؟ نہیں، یہ ہماری فکر ہے بابا، سنو، سب سے زیادہ نیچے پرابلم گناہ ہی کا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم علی والے ہیں، ہم مولا کے چاہنے والے ہیں، لیکن گناہ کی وجہ سے پرابلم ہے، ادروائز تو واک تھرو ہے نیچے، لیکن ہمارے ذہن میں بھی نہیں آتا کبھی میں گناہ گار ہوں، کبھی میں نے گناہ کیا۔ مجھے دوسروں کے گناہ یاد آتے، اپنے نہیں آتے۔ مارکیٹ میں دیکھتے کہ وہ کیا کر رہا، وہ کیا کر رہا، وہ کیا کر رہا، گھروں میں بیٹھ کے اس کی بات کرتے کہ وہ ایسا، اس نے ایسا کیا، ایسا کیا، ایسا کیا۔ پہلے چیک یور سیلف، تم نے کیا کیا؟ سمجھ رہا بات؟ تو گناہ کا معاف ہونا اس سے بڑی کوئی بلیسنگ نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی رحمت نہیں ہے۔ اسی لیے کہ دوستو آپ خود اندازہ لگاؤ کہ معصومین نے معافی مانگی ہے گناہ کی، جبکہ ان کے بارے میں امام علی علیہ السلام کے بارے میں سوچنا کفر ہے۔ علی کے بارے میں علی دعائے کمیل میں بول رہے، میں نہیں بول رہا اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس دعا، یہ میں بول رہا، یہ مولا کے جملے، مولا کے معصومین، میرے جملے غور سے سنو، معصومین کے تعلق سے گناہ کا سوچنا گناہ ہے۔ کیا بولا وہ آیت تطہیر کے حصار میں؟ ارے جس کی محبت ایمان، جس سے بغض کفر و نفاق، جس کا نام میرے کفن پہ آ جائے یا علی تو میری بخشش ہو جائے۔ کیا آپ سن رہے یار؟ آپ دعائے سلسلۃ الذہب کیا ہے؟ یہی تو ہے، معصومین کے نام ہی تو ہے، اور وہ گو اگر تمہارے کفن میں آ جائے تو تمہاری بخشش ہو جائے۔ لیکن وہ مولا ہاتھوں کو اٹھا کے بول رہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، وائی! امام علی اپنے لیے نہیں بول رہے، ہم کو بتا رہے کہ میں علی جیسا بندہ ہو کے اس طرح اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہے تو تم کو کیا ہوا؟ آپ سمجھ؟ مولا حسین کی مشہور دعا بھی روز عرفہ آپ نے پڑھی، انتہا سے زیادہ مشہور کہ وہ دعا تمہاری زندگی کو بدل دے، تمہاری تقدیر بدل دے، تم جنت میں داخل ہو جاؤ وہ دعا پڑھنے سے۔ لیکن ہم کو پڑھنا نہیں ہے، وہ دعا انگلش میں پڑھو۔ تو اس میں مولا حسین کے جملے کیا ہے؟ مانگتے 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 اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے کرتے ایک سٹیج پہ جا کے کہتے ہیں کہ میرے پروردگار اس نے کیا کھویا جسے تجھے پا لیا، اور اس نے کیا پایا جسے تجھے کھو دیا۔ یہ سوائے حسین کے کوئی نہیں بول سکتا تھا۔ یہ مولا حسین کا جملہ ہے کہ مجھے پوری دنیا مل جائے اور اللہ نہ ملے تو کچھ نہیں ملا، مجھے کچھ نہ ملے وہ مل جائے۔ یہ مولا حسین کہہ رہے ہیں دعائے روز عرفہ۔ میں بس دعاؤں پہ نہیں جا رہا، میں آپ کو بتا رہا کہ 25 سال کے گناہ وہ سلام سے معاف ہوں گے۔ آپ کیا کریں، واٹس ایپ پہ لے لیں، آپ بیک ہوم انڈیا پاکستان میں جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے، افریقہ سے تعلق ہے، وہاں آپ کے پیرنٹس، آپ جا نہیں سکتے، نماز کے بعد آدھے سیکنڈ کی یہ دعا پڑھو، خود بھی صاف ہو گئے، ماں باپ کو بھی معاف کروا دیا۔ 25 سال کے، مولا بولتے 25 سال کے گناہ اللہ معاف کر دے۔ دیکھیے اللہ رحمت کو نازل کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے، وہ بہانے ڈھونڈتا ہے کہ میں کہاں سے بندے کو رحمت دے دوں، اتنا کریم ہے، اتنا کریم۔ تو وادی السلام مولا کے روزے سے
باب امیر المومنین اور باب توسی سے اگر آپ نکلے باہر تو سامنے وہ روڈ ہے اور سامنے وادی السلام ہے. ہر آدمی جاتا وادی السلام, کوشش کرتا کہ ایک دفعہ تو جائے. اور بہت اچھی بات ہے, وہاں پہ یہ سلام ہے, سامنے ہی لکھا ہوا ہے. ہم جا کے وہاں پہ ایک نشان بناتے کہ ہم یہاں آئے. بابا نشان بنانے سے نہیں آتا, اعمال لے کے آتے ہیں. یہ یاد رکھو, میں نشان بناتے رہو, 100 نشان بناؤ, گناہ کرتا رہو, وہاں پہنچوں گے. دیکھیے میں نہیں چھیڑنا چاہتا یہ ٹاپک کو, یہ تو میرے فیوریٹ ٹاپکس ہیں اور میں یہاں پڑھ چکا ہوں کہاں سے 7-8 سال پہلے, یاد بھی نہیں ہوگا لیکن بدنام بھی ہونا ڈرانے والا. تو وہاں پہ صرف اچھی روح جاتی. جتنے آپ ٹورنٹو میں مرے, وینکوور میں مرے, انڈیا پاکستان میں موت آئے, اعمال صحیح ہوں گے, 1 گھنٹے کے اندر مولا کے روضے میں پہنچ جاؤ گے. میں 1 گھنٹہ بھی زیادہ بول رہا, لٹایا نیچے, ملائکہ نقال اس کی باڈی کو ٹرانسفر کرتے اور وہاں پہنچا دیتے. اور وہاں پہ اگر کوئی ایسا گناہگار آ کے وادی السلام میں آ کے دفن ہوا, اس کو نکال کے پھینک دیتے. وادی السلام اس لیے کہ روح کی 2 جگہیں, ایک ہے وادی السلام, ایک ہے وادی برود. وادی برود یمن کے پاس ایک صحرا ہے جہاں پہ یہ روح رہتی, جو گناہگار کافر مشرکین ظالمین وہاں رہتی. اور وادی السلام میں صرف اور صرف نیک روحیں رہتی. اس کے کئی واقعات ہیں, میں نہیں پڑھتا. وادی السلام میں جب آپ انٹر ہوتے تو یہ سلام پڑھتے, جو میں نے سلام آپ کو دیا. سلام پڑھ کے آپ آگے جاتے, آپ جا کے فاتحہ پڑھتے, آپ جتنے مرحومین ہیں آپ ان کے لیے فاتحہ. 7ویں امام کا آپ کو ایک عمل بتا دیتا, کاظمین کا. آپ پوری دنیا میں یہ عمل ہوا, ہم لوگوں نے کاظمین میں کیا. جب ہم لوگ زمزم ہوٹل میں گروپ کو جب لیڈ کر رہا تھا, زمزم میں ٹھہرے تھے, سامنے مولا کے روضے تھے, پورے گروپ والوں نے. ویری سمپل, آپ ٹورنٹو میں کریں, کوئی آپ کی حاجت ہو, کوئی. اور مجرب, ایسا مجرب باب الحوائج کا عمل ہے, اتنا جلدی ہونے والا کام. اتنی لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی, آپ یہ عمل کرو. اولاد نہیں ہے, یہ عمل کرو. رزق کا پرابلم, بیماری, پریشانی, مطلب یہ نیم اٹ, مولا کے پاس کیا جو آپ تکلیف لے کے جائیں گے وہ دور کریں گے. 14,000 مرتبہ صلوات پڑھنا ہے, گھبراؤ مت. ایک آدمی نہیں پڑھنا, ایک سٹنگ میں نہیں. آپ 10 آدمی کو بلاؤ, 20 آدمی کو بلاؤ, 50 آدمی کو بلاؤ, ایک تسبیح ہوتی ہے, 10 منٹ میں یہ عمل ختم ہوتا. جابس کے لیے, رزق کے لیے, رشتے کے لیے بہت اچھا عمل ہے. اب اس میں شرط کیا ہے کہ 5 پھول, کوئی شرط واجب نہیں ہے, میں بتا رہا, میں پھل رکھنا, فروٹس رکھنا, اس لیے کہ فروٹ کی نظر ہمیشہ اچھی ہوتی, پاک اور پاکیزہ. امام کے بعد جب کوئی نظر کرو تو یہ احتیاط کرو کہ پاکیزہ طریقے سے نظر ہونا. تو 7ویں امام کا یہ عمل کاظمین میں بھی بہت ہوتا, باہر بھی بہت ہوتا. کراچی والے جانتے کہ ہر بدھ کے دن وہاں بدھ کا امام بارگاہ ہے. اگر کراچی والے یہاں ہے, ارے بولتے کیوں نہیں بھائی, خاموش کیوں ہے؟ سب سے زیادہ ماشاءاللہ کراچی, تو بولو نا ہے. بدھ والا امام بارگاہ کراچی کا بڑا مشہور امام بارگاہ مصعب بن جعفر کا, وہاں پہ تسبیح بھی ہے. تو وہاں پہ آج بھی بڑا مجرب عمل ہے وہ بدھ والا امام بارگاہ. کوئی 100 لوگ جاتے ہیں, اور ہم لوگ جب کویت میں تھے تو یہ عمل کرتے تھے, وہیں کے لوگ تھے. تو تو یہ عمل, اب جو میں عمل بتا رہا ہوں وہ کراچی والا عمل نہیں ہے. کراچی والے میں تسبیح ہے 7ویں امام کی, یا مصعب بن جعفر ادرکنی کچھ ہے, یا سیدی یا مولا یا مصعب بن جعفر ادرکنی کچھ, ایسی تسبیح بہت اچھا. کسی طریقے سے پکارو, کسی طریقے, فرزند زہرا ادرکنی بول کے پکارو, کوئی بات نہیں, بیوی کے رشتے سے پکارو, بہت اچھی. یہ عمل 14,000 مرتبہ صلوات کا پڑھ کے آپ ٹورنٹو میں اپنے گھر میں, عورتوں کو بول رہا, جو عورتیں سن رہی مجھے, تمہاری کوئی خواہش ہو, ہیپی میرڈ لائف چاہتے ہو تو مہینے میں, سال میں کم از کم یہ عمل کرو. لیکن دور ازاں میں نہیں کرنا, دور ازاں میں نہیں کرنا, دور ازاں کے بعد. 7 سفر کو مولا کی ولادت ہے لیکن اس میں نہیں کرنا. 8 ربیع الاول کے بعد آپ کبھی بھی کر. 5 یا 7 قسم کے پھل لائیں, فروٹس لائیں, ایک جو بھی پلیٹس میں رکھتے رکھو, سفرہ صاف سفرہ بچھاؤ, پھل رکھو اور گلاس میں پانی رکھو, اور سب مل کے بیٹھ کے 14,000 مرتبہ صلوات پڑھو. پڑھ کے مصعب بن جعفر کو ہدیہ کر دو. ہدیہ کر کے, مصعب بن جعفر کو ہدیہ کر کے, اگر کوئی موسوی سیدیاں ہیں تو ان کو کھلاؤ کھانا. کوئی نہیں ہے, فرد بھائی خود ہے یار,
موسوی آپ بھی موسوی ماشاء اللہ موسوی سید جو ہے، ہر سید مظلوم ہے، لیکن میرا کیوں ہے یہ نظر موسوی سید کی؟ کتنا غربت کا زمانہ آ گیا تھا کہ میرا مولا قید میں تھا، اولاد موسی بن جعفر پریشان تھی، سید زادیاں بی بی کی اولاد، تو لوگ ایسے لے جا کے مدد نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ آپ آئیے، ہم نے نظر کی ہے، اور یہ موسوی سادات کو کھانا کھلاتے تھے۔ تو وہ نظر آج تک اتنی مجرب ہے دوستو، آپ تصور نہیں کرنا، بڑی مشہور۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کھلاؤ وہ کھلاؤ، میں کوئی مینیو دے کے نہیں جا رہا، جو چاہے کھلاؤ، لیکن موسوی سادات کی نظر رکھو۔ موسوی سے بلاؤ، بلا کے ان کو کھانا کھلاؤ، آپ بولو میرا کام ہو جائے گا تو میرا رزق کے لیے تو اس سے بہتر نہیں۔ اگر آپ لوگ سب چاہتے ہیں کہ 100,000 200,000 آپ لوگ کی سیلریز ہو جائے تو یہ عمل کرو۔ آمین دیکھو، پیسے کا ماں نام پہ آمین ہوتا۔ میں بولتے بولتے تھک گیا، سلو بول رہے تھے، لیکن جب اس کا بولے کہ 200,000 ہو جاؤ تو سب کو مولا آپ کے 1 ملین کر دیں یار آپ کی سیلری، لیکن پیسہ زیادہ آئے تو میں نے ابھی کہا ماں ختیجہ کی طرح آنا، ورنہ تم امام بارگاہ آنا چھوڑ دو گے۔ یاد رکھو، آسان بات نہیں ہے، اللہ پیسہ دے کے بھی امتحان لیتا ہے۔ کتنا بھی مال آ جائے اس ڈر کو مت چھوڑو، ان کے صدقے میں تم کو مل رہا جو بھی مل رہا۔ اگر میں آج روٹی توڑ رہا تو مولا حسین کا صدقہ، اور کیا ہے؟ تو بہرحال تو 7ویں امام اتنا مظلوم امام، تو جب آپ جانا 14,000 مرتبہ صلوات پڑھنا، مولا کو ہدیہ کرو، زیارت موسی بن جعفر پڑھو، اس کے بعد دیکھو کہ امام موسی کاظم علیہ السلام دیتے کیا ہے۔